भाई पहुंच रही है। नहीं भाई आ रही भाई। जी आ रही भाई। सारे सुन रहे हैं।
کھانے کے لیے نہیں بلکہ اسے پڑھنے میں پوری زندگی لگا دی. لاکھوں طالب علم آپ کی استادی میں یعنی استاد کی حیثیت سے لاکھوں طالب علم علم کی شمع سے روشن ہوئے اور آج دنیا بھر میں بڑے بڑے مقامات پر فائز ہیں. ایک بے غرض ادیب شاعر مترجم آپ نے صرف انگریزی ہی نہیں روسی فارسی اور مختلف زبانوں میں شائع ہونے والی انقلابی کتابیں جو ہیں اس کے ترجمے کیے. لوگوں کو دین کا ڈھنگ سکھانے میں ایک عزت کے ساتھ اس طرح زندہ رہا جاتا ہے. غلامی کی دلدل سے کیسے نجات حاصل کی جاتی ہے اور اپنے حقوق کے لیے کس طرح جدوجہد کی جاتی ہے. جو نظریہ ان کا اپنی طالب علمی کے زمانے میں تھا شہادت کے دن تک وہ اپنے نظریے پہ قائم رہے. انہوں نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. ہاں وہ جیلوں میں رہے وہی حکومتوں کے خلاف وہ انسانوں میں تفریق کے نہیں اتحاد کا درس دینے کی علامت سمجھے جاتے تھے اور پوری زندگی ان کی حقوق سے محروم لوگوں کو حقوق دلانے میں صرف ہو گئی. معزز خواتین و حضرات وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون کس مذہب کا ہے کس قوم کا ہے کس زبان کا ہے کس علاقے کا ہے کس مسلک کا ہے. بلا امتیاز رنگ نسل زبان مسلک عقیدہ مذہب جینڈر وہ سب کو
غداری قبول کر لی اور غداری کی تو اس وقت بھی باہر انتہائی سینئر لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ایسی تھی جو چٹان کی طرح کھڑی رہی. آپ کو بار بار دھمکیاں دی گئی اور 22 اگست 2016 کے بعد جب 90 کے تالا لگا میری تقریر تحریر اور تصویر پر پابندی لگا دی گئی جو آج کا قائم ہے. اور گھر گھر چھاپے پڑ رہے تھے, لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا, انہیں غائب کیا جا رہا تھا, لاپتہ کیا جا رہا تھا. اس وقت ڈاکٹر صاحب بلا خوف و خطر تحریکی مشن کو آگے بڑھانے کی جدوجہد کرتے رہے. انہیں اس کی پاداش میں 6 مہینے تک جیل میں بلا جواب فوجی جنتا نے, فوجی اسٹیبلشمنٹ نے جیل میں بند رکھا. 6 مہینے کے بعد وہ ضمانت رہا ہو کر مشن میں لگ گئے. کئی مرتبہ انہیں پوری رات کے لیے ISI رینجرز کے افسران نے اغوا کر کے رات برات ہر انہیں دھمکیاں دی. وہ ٹکے نہیں, جھکے نہیں اور بالآخر 13 جنوری کی 4 سپہر کے لیجیے, لیٹ آفٹرنون کے لیجیے, انہیں ISI کے اہلکاروں نے, ملٹری انٹیلیجنس کی MI کے اہلکاروں نے گرفتار کر کے ISI سینٹر لے جا کر, MI کے سینٹر میں لے جا کر ان پر بے پناہ دکھ کرتے رہے کہ آپ الطاف حسین کا ساتھ دیں, MQM کا ساتھ چھوڑ دیں. لیکن انہوں نے جو حل کیا تھا, وعدہ کیا تھا, قسم کھائی تھی, آگے کو وفا کرتے کرتے اپنی جان دے دی, لیکن وفا کا عہد نہیں توڑا. سلام ہزاروں سلام, ہزاروں سلام, لاکھوں سلام عقیدت ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کو, جو وفا کا سمبل بن گئے اور آج پوری دنیا میں شہید وفا کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں. اور جو خواتین حضرات, مہمانان گرامی, جو بھی مہمان یہاں تشریف لائے ہیں, میں انہیں بتانا چاہتا ہوں ان کی کوشش تھی کہ صرف مہاجروں ہی کو نہیں بلکہ غیرت مند بلوچ, حریت پسندوں, غیرت مند پشتونوں, سندھیوں, پنجابیوں, سرائکیوں, کشمیریوں کو ملا کر پاکستان پر
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور پاکستان کسی ایک صوبے کی، کسی ایک زبان بولنے والے کی ملکیت نہیں ہے. پاکستان پر پختونوں کا، پشتونوں کا، بلوچوں کا، سندھیوں کا، مہاجروں کا، سرائکیوں کا، پاکستان کے لوگوں کا، ہر مذہب والوں کا، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر وہ پاکستانی ہے تو وہ برابر کے شہری ہیں. کوئی فرسٹ کلاس سٹیزن نہیں، کوئی سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں، سب برابر کے شہری ہیں. جس کی وجہ جہد کرتے رہے. بالآخر اسٹیبلشمنٹ نے انہیں ایک بہت بڑا ایک ایسا سمجھا کہ یہ نہ جانے کیا کر گزریں گے اگر انہیں زندہ چھوڑا. 13 جنوری کو انہیں غائب کر کے تشدد کا نشانہ بنا کر ان کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا. ظلم کرنے والے طاقت کے نشے میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جس کو وہ مار رہے ہیں وہ جسمانی طور پہ تو مر جاتا ہے، لیکن اس کا مشن مقصد جو ہے وہ سمبل کی علامت بن کر لوگوں کی قیامت زندہ رہتا ہے. جیسا کہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بادشاہت کی بیعت نہیں کی، جبیریت کی بیعت نہیں کی. بچے کٹ گئے جن کو حضور سینوں پہ، کندھوں پہ، پیٹھ پہ بٹھایا کرتے تھے، اپنے پیارے نواسوں کو ان کو شہید کر دیا گیا. یزید خوش ہوا کہ حسین کو ہم نے اور اہل بیت کو ہم نے قتل کر دیا ہے، اور اب نام رسول نعوذ باللہ وہ بھی مٹ جائے گا اور اہل بیت بھی مٹ جائیں گے، اور حسین جو سمبل بن گیا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا، آپ کے لیے کھڑے ڈٹ جانے کا سمبل بن چکا ہے، وہ جب مار دیا جائے گا تو ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. بہت خوش ہوا یزید انہیں ختم کرنے کے لیے، لیکن اصل حسین اصل میں مر گئے. یزید تھا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جسمانی طور پہ حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے دی. یزید خوشیاں منانے لگا، لیکن آج بھی حسینی مشن یعنی حق و باطل کی جنگ کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور جو حق کی جد و جہد کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو حسین سے نسبت دیتے ہیں کہ ہم یزیدیت کے آگے نہیں جھکیں گے،
क्या मुकद्दस गाय की हैसियत से लिया जाता है या इज्जत व एहतराम व अकीदत के साथ हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है? बताइए मुअज़्ज़िज़ सामीन व हाज़रीन। बेशक 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 हुसैन अलैहिस्सलाम। पाकिस्तान में कोई एक नाम बता दीजिए अल्ताफ हुसैन के अलावा। मैं तो फख्र से कहता हूँ कि मैं हुसैनी मिशन को लेकर चल रहा हूँ यजीदी कुव्वतों के खिलाफ। कोई एक ऐसा लीडर जिसकी जमात मुल्क की तीसरी बड़ी और सिंध की दूसरी बड़ी जमात हो, ऐसा लीडर आप इसको जहद में और बातिल कुव्वतों के सामने डट कर चले रहने की पालाश में 27 साल मुल्क से दूर, अपने लोगों से दूर, घर वालों से दूर, खानदान वालों से दूर, अहबाब से दूर, अपने साथियों से दूर 27 साल से जिलावतनी गुजारी हो। इस तरह अल्ताफ हुसैन गुजार रहा है। एक नाम आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। कोई नहीं है, कोई नहीं है। भाई पूरी दुनिया में कोई नहीं है, कोई इस तरह की नजीर पूरी दुनिया में नहीं है। यहाँ यकीनन हिस्ट्री के लोग भी बैठे होंगे जानने वाले, वो बताए। कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं। ऐसे बुजुर्ग भी होंगे जो पाकिस्तान की 70 साल नहीं तो 60 साल तारीख को तो जानते होंगे। जी भाई, वो बताए। भाई सबका यही कहना है कि कोई नहीं है। बताइए। कोई नहीं है। मैंने देखा आप सबने खड़े होकर डॉक्टर हसन कमर आरिफ के एहतराम में अकीदत और एहतराम से खड़े होकर उन्हें खराजे अकीदत पेश किया। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप एक मर्तबा और खड़े होकर अकीदत और एहतराम के साथ उनकी खिदमत और आपकी खातिर जान देने इनाम से दुआओं के साथ खड़े होकर सलूट करके दीजिए। आप सलूट कीजिए। हक परस्त कम कम सलूट कीजिए, सलूट कीजिए, सलूट कीजिए। बलोच हुर्रियत पसंद जो शहीद हुए हैं उनको सलूट कीजिए। जो पश्तून हुर्रियत पसंद अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं और जान दे रहे, उन पश्तून भाइयों को, हुर्रियत पसंदों को सलूट कीजिए। प्लीज सलूट कीजिए। सलूट है भाई, प्लीज सलूट कीजिए। सलूट। बहुत शुक्रिया, बड़ी खैर। थैंक यू। अल्लाह आपको देखिए शहीदों की कुर्बानियों को बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। देखिए शहीदों की कुर्बानियों को जो कौमें भूल जाती है वो कौमें दुनिया से इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ बना हो जाती है। और जो कौमें अपने मिशन और मकसद के लिए जान देने से डॉक्टर हसन कमर आरिफ की तरह और दीगर कौमियतों के हुर्रियत पसंद शहीदों की तरह डट जाती है, वो कौमें
साथियों को और कनाडा के साथियों के तवज्जुह से खासतौर पर MQM अमेरिका ओवरसीज की COC की कमेटी, तमाम चैप्टर्स के इंचार्जेस और IT टीम के साथियों को जबरदस्त प्रोग्राम पेश करता हूँ कि आज उन्होंने जफर आरिफ शहीद को हरारे अकीदत पेश करने के लिए जिस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके साबित किया कि हमारे पास टेलीविजन नहीं है, लेकिन टेलीविजन से बढ़कर आज का प्रोग्राम शानदार तरीके से MQM ओवरसीज ने पेश किया। मैं एक साथी को हरारे तहसील और सर्दी के बावजूद कनाडा में आज आप लोग यहाँ जमा हुए, आपको भी दिल की गहराइयों से खराजे अकीदत ढेरों दुआओं के साथ पेश करता हूं। मैं आपसे यही कहूंगा कि बलोच, पश्तो, खुसूसन ये दो कौमें अपने हुकूक के लिए मुहाजिरों की तरह इसमें हुर्रियत पसंद है, जिद्दोजहद कर रही है। इनको मिलाइए और देखिए, सुबह KPK में बम्बार्टमेंट हो गई, मुहाजिरों के खिलाफ ऑपरेशन हो गया, बलोचों का कत्लेआम हो गया, लेकिन अजीब मजाक है, अजीब कानून है इस्टेब्लिशमेंट का कि जब फौज के खिलाफ ISI मुर्दाबाद, भाजपा कुत्ता हाय हाय के नारे सुबह पंजाब में लोगों ने लगाए, तो वहां कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हुआ। वहां कोई IDPs वहां कोई नहीं बने, वहां लोगों को लापता नहीं किया गया। घर छापे मारकर माँ बहन बेटियों की जरूरती नहीं की गई। यह तस्वीर फौजी इस्टेब्लिशमेंट करके और बंदूक के जरिए समझती है कि पूरे पाकिस्तान की कौमों को, कौमियतों को, बलूचों, सिंधियों, पश्तूनों और मुहाजिरों को गुलाम बना देंगे। तो गैरतमंद पख्तून, पश्तून और बलूच और गैरतमंद मुहाजिर जब तक जिंदा है, वो जाने देते रहेंगे, गुलामी का दाग अपने दिलों में नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। आप तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बस ये कनाडा वालों की चाहत कह लीजिए या मेरे कनाडा वालों से चाहत कह लीजिए कि कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक बनेगा, मैं खिताब करूंगा वहां पे 2 मिनट कनाडा वालों को शाबाश दूंगा। तमाम साथियों को लव यू भाई। नहीं
تعلیم حاصل کرو اور ساتھ ساتھ اپنی ذات سے ہٹ کر اپنی اقوام کے ساتھ جو مظاہر ہو رہے ہیں اسے بھی سمجھنے سننے کی کوشش کرو اور تم لوگوں کے ہاتھ میں the key to success is in your hands. تو آپ دل لگا کے تعلیم حاصل کریے میرے بیٹے بیٹیوں، غلط حرکتوں میں غلط باتوں میں مت پڑیے، اچھے کردار کے حامل اچھے طالب علم بنیے اور ساتھ ساتھ انسانیت اور انسانی حقوق کے لیے اپنی قومی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنی اقوام کے لیے آواز اٹھائے، جدوجہد کرے۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا نیشنل اوبلیگیشن ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد بچے بچیاں اپنے ماں باپ سے پوچھیں گے یہ الطاف بھائی کون ہے، یہ مہاجر کیا ہوتا ہے، یہ بلوچ کیا ہوتا ہے، یہ پشتون کیا ہوتا ہے، یہ پنجابی کیا ہوتا ہے۔ اور پاکستان کی جو لنگوسٹک ڈویژن ہے یہ پاکستان میں نہیں، یہ کینیڈا میں بھی ہے، یہ امریکہ میں بھی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے۔ لیکن قانون اگر ایسا ہو جس کی نظر میں تمام شہری برابر کے شہری ہوں تو وہاں پراسپیرٹی ہوتی ہے، وہاں انصاف کا دورہ ہوتا ہے، وہاں فوجی راج نہیں بلکہ جمہوریت ڈیموکریسی ہوتی ہے، اسٹریٹوکریسی، فوجی رول نہیں ہوتا۔ بس ان باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ان دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف شہید سمیت تمام MQM کے شہداء، بلوچ شہداء، پشتون شہداء اور جہاں جہاں مظلوم شہید ہوئے ہیں ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سکون اور اطمینان عطا فرمائے۔ آمین آمین الہی آمین۔ اللہ آپ سب کی مشکلات و پریشانیوں کو غیب سے دور فرمائے۔ اور بہت شکریہ، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، اجازت چاہتا ہوں۔